میرے محترم دوستو، اللہ نے ہم کو یہ ساری نشانیاں بتائیں کہ ہم اللہ کو پہچانیں کہ اللہ کتنا بڑا خزانے والا ہے۔ اللہ دکھائی نہیں دیتا، اس کے پاس جو خزانہ ہے وہ بھی دکھائی نہیں دیتا، اس کی ذات میں جو طاقت ہے وہ بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ چھپے ہوئے، ان کے پاس والا خزانہ چھپا ہوا اور ان کی ذات میں جو طاقت ہے وہ چھپی ہوئی۔ اے اللہ، جب تو بھی چھپا ہوا، جب تیری طاقت بھی چھپی ہوئی، جب تیرے خزانے بھی چھپے ہوئے، ہم کو تو دکھائی نہیں دیتا، تو خود کہہ رہا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اس دنیا کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اللہ کو اس دنیا میں دیکھنا چاہا، نہیں دیکھ سکے، اور اللہ سب کو دیکھتے۔ اللہ کا دیکھنا اتنا کمال والا، تو سب کو دیکھتے کون کہاں پر ہے۔ کالے پتھر پر، ساتویں زمین پر، کالے پتھر پر کالی چونٹی اگر چلتی ہے تو اس کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ دیکھنا اور سننا اللہ کا اتنا کمال والا، اور قدرت اللہ کی اتنی کمال والی کہ اس چونٹی کو بھی اللہ روزے پہنچاتے۔ قدرت اللہ کی اتنی کمال والی اور خزانہ اللہ کا کمال والا، اور اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ دکھائی نہیں دیں گے، نہ ان کی طاقت نہ ان کے چھپے خزانے، یہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میاں، جب آپ ہم کو دکھائی نہیں دیتے تو پھر ہم آپ کو پہچانے کیسے؟ دنیا میں آپ نے ہم کو بھیجا تاکہ ہم آپ کو پہچانے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنات اور انسان کو پیدا کیا تاکہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو پہچانے۔ تو اللہ کیسے پہچانے؟ آپ دکھائی تو دیتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، قد جاءکم بصائر من ربکم، اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے کو میں تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن میری نشانیاں اور میری دلیلیں یہ تم کو دکھائی دیتی ہیں۔ اس کو اگر غور سے دیکھو گے تو میرے کو پہچانو گے، میری طاقت کو پہچانو گے، میرے خزانوں کو پہچانو گے، اور پھر کوشش میں لگ جاؤ گے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اتنا بڑا طاقت اور خزانے والا اللہ اگر راضی ہو گیا تو بیڑا ہمارا دنیا کا بھی پار ہوگا اور بیڑا ہمارا آخرت کا بھی پار ہوگا اگر اللہ راضی ہو گیا۔ اور اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی وہ ہم اٹھا لیں گے۔ جب ایک ڈگری کے حاصل کرنے کے واسطے کروڑ کروڑ کالج گریجویٹ 20 سال کالج میں لگاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں ایک ڈگری کے لیے، اور وہ ڈگری موت آئی اس کے بعد کام نہیں آتی۔ جب ایک ڈگری کے لیے 20 سال کروڑوں کالجین گریجویٹ
کالج میں لگاتے ہیں 1 ڈگری کی، موت کے بعد کام نہیں آئے گی. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر آدمی اس کی مشق کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی مشق کرنے کے لیے اگر آدمی سال یا 1.5 سال کی جماعت میں نکل جائے اور لوگوں کو نکال دے اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، نبیوں والا دعوت والا طریقہ جس سے اللہ راضی ہوں گے، تو کتنا سستا سودا ہے کہ پھر زندگی بھر یہ اللہ کو راضی کرے گا، چاہے جو تکلیف اٹھانی پڑے. تکلیف کے اٹھائے بغیر اور مجاہدہ کیے بغیر اللہ کو راضی ہم نہیں کر سکتے. میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے بتایا کہ میں تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن میری نشانیوں کو غور سے دیکھو، میری نشانیوں کو غور سے دیکھو، میری دلائل اور دلیلوں کو غور سے دیکھو. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا. جس نے غور سے دیکھا میری نشانیوں کو اور میرے کو پہچانا تو اس کا ہی فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں. اور جو یہ ساری نشانیاں دیکھ کر اندھوں کی طرح رہا، اندھوں کی طرح رہا، اندھوں کی طرح جیسے اندھے رہتے ہیں، ایسا اندھا تو نہیں کہ اس کو دکھائی نہ دی، لیکن غور کر کے نہیں دیکھا، جانوروں کی طرح دیکھا. اور سنا بھی تو دھیان سے نہیں سنا، اور سوچا بھی تو بڑی جی لگا کر نہیں سوچا. حالانکہ اللہ نے آنکھ دی، کان دیے، اللہ نے زبان دی، اللہ نے دل دیا، لیکن آدمی جانوروں کی طرح دیکھا تو صرف یہی دیکھا کہ موجودہ زمانے کا نفع مل جائے، تکلیف میری دور ہو جائے. جیسے کسی بکری کو چارہ دکھا دو تو آ گئی، ڈنڈا دکھا دو تو بھاگ گئی. تو ایسے انسان کو اگر کہیں ٹیمپریری کوئی نفع مل گیا تو اس کی طرف لپک گیا، اور اگر کہیں پر کوئی دھمکی دکھائی دی یا کوئی تکلیف دکھائی دی تو وہاں سے کنی کاٹ کر بھاگ گیا. تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ یہ کیا انسان ہے موجودہ زمانے کا ٹیمپریری نفع اور نقصان دیکھنے والا، جس کو یہ نہیں معلوم کہ آگے جا کر کتنا نفع مل سکتا ہے اگر اللہ کی بات کو مانوں گا، اور آگے جا کر کتنا نقصان ہوگا میرے کو اگر میں اللہ کی بات کو نہ مانوں گا. اس پر آدمی غور نہ کرے تو کیا انسان ہے؟ تو جانوروں جیسا ہو گیا. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. کیا کوئی ماں اپنے بچوں کو سمجھائے گی؟ کتنے پیار سے اللہ سمجھاتے ہیں. دل دیا، سوچتا نہیں. آنکھیں دی، ارے غور سے دیکھا نہیں. ارے کان دیے، دھیان دے کر سنتا نہیں. جانوروں کی طرح کھانا پینا، پیٹ کے اندر ڈالنا اور اسے پخانہ بنا کر نکالنا، پھر ڈالنا پیٹ میں، پھر پخانہ بنا کر نکالنا اور پھر مر جانا، یہ کوئی زندگی ہے؟ اللہ فرمائے تو جانوروں جیسا ہے. اور یہ غفلت میں ہے، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا. اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کی طرف اس نے دھیان ہی نہیں دیا. یہ اللہ میاں یہی سمجھا رہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے محترم دوستو کہ روزانہ 3 لاکھ بچے
آنکھ کان کو تو سمجھ لیا. ایک اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات اللہ میاں کہتے ہیں کہ نشانیوں میں غور کرو، تو میں وہی غور کرا رہا ہوں، قرآن وہی غور کرا رہا ہے، نبیوں نے وہی غور کرایا جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. جتنے انسان بنائے ہر ایک کو اللہ نے نئی صورت اور نئی آواز دے دی. 3 لاکھ بچے الگ الگ صورت لے کر آتے ہیں اور الگ الگ آواز لے کر آتے ہیں. ہر آدمی کو صورت نہیں اور آواز نہیں، تو خدا کے خزانے میں صورتیں کتنی، خدا کے خزانے میں آوازیں کتنی، ختم ہو کر نہیں دیتی نئی آواز اور نئی صورت. ایک ہاسپٹل میں 300 بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں. ہر ماں اپنے بچے کے رونے کی آواز کو سمجھ جاتی، میرا بچہ رو رہا ہے. دوسرے بچے روتے رہے تو سمجھ گئے دوسرے کا بچہ ہے. اپنا بچہ روئے تو فوراً اٹھے گی. اس سے دیکھو اللہ کتنے بڑے خزانے والے، اتنا بڑا آسمان زمین اور چاند اور سورج بنایا. یہ اس بات کی نشانی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. بقیہ بیان اگلے حصے میں سماعت فرمائیں.